وارث بنایا، ایک کو علم کا وارث اور ایک کو قلم کا وارث۔ کہ رسول اگر میں کاٹ دوں گا تو میں ہوں گواہ، رسالت کا گواہ۔ کون ہے؟ علی گواہ آپ بھی ہیں۔ اذان کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو گواہ تو کرو ہو گئے، آپ کے لیے علی گواہ ہے، گواہ تو کرو ہو گئے، اپنے فرد کو شمار نہیں کر سکتا۔ علی نے فرمایا فرق ہے، تم اعلان رسالت کے گواہ ہو، میں عطائے رسالت کے گواہ ہوں۔ رسول کو رسالت مل رہی تھی، علی دیکھ رہے تھے۔ تم ہو اعلان رسالت کے گواہ اور علی ہے عطائے رسالت کے گواہ۔ رسالت مل رہی تھی، علی دیکھ رہے تھے، لہذا یہی تو گواہ ہے رسالت کے۔ اور جہاں بھی کہیں رسالت پر حرف آیا تو کون آگے بڑھا؟ وہی جنہوں نے جو علم کے وارث تھے آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد فرمایا ہم اپنی قربانی تو پیش کر سکتے ہیں مگر اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ وہی دین ہے، اس دین کی خاطر آپ نے کل تک مجالس اعضاء برپا کی ہیں اور خوب سنا ہے اور خوب سماعت فرمایا ہے، آپ نے مجالس اعضاء سنی ہے۔ تو دین کیا ہے، دین کو بچانے والے کون ہیں؟ حسین ابن علی۔ عزادارو، آج 11 محرم ہے۔ 11 محرم کا دن وہ ہے کہ 11 محرم کو امام سامن و زامن، ہمارے 8 امام علی رضا علیہ السلام مسائل اور یہ واقعہ آپ کا گزر ہوا ایک صحرا سے، آپ گزرے جا رہے ہیں، دیکھا ایک سیاد، ایک شکاری ہے کہ جو ایک ہرنی کے چاروں ہاتھ پیر باندھ کر اور اپنے کاندھے پر رکھ کر چلے آ رہا ہے۔ جیسی وہ سیاد شکاری امام کے قریب سے گزرا، ہرنی کی نگاہ امام پر پڑی۔ ہرنی نے فرمایا اے آقا، آپ پر میرا سلام، اس شکاری نے مجھے گرفتار کر لیا، آپ ایک لمحہ کے لیے اس شکاری سے مجھے آزاد کرا دیجئے۔ میرے گھر پر 2 میرے شیرخوار بچے ہیں جو پیاسے اور بھوکے ہیں، میں آب و دانہ کے تلاش میں نکلی تھی اور اس نے مجھے گرفتار کر لیا، لہذا میرے آقا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس سے رہا کرا دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اگر میں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکی، مجھے ذبح کر دے گا، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ جس نے حسین کو وصیت دی اس نے رسول کو وصیت دی۔ انسان تو انسان، آپ بھوکا کر رہے ہیں، اللہ ان آنسوں کو رومانے سے ہر جگہ عطا فرمائے۔ یعنی انسان تو انسان حسین پر، جانور بھی بھوکا کرتے ہیں، جانور بھی بھوکا کرتے ہیں۔ کہ مولا مجھے رہا کرا دیجیے، میرے بچے پیاسے ہیں، انہیں دودھ پلا کے آ جاؤ۔ امام نے شکاری سے کہا، اسے کیا پتا کیا گفتگو ہو رہی ہے، شکاری سے کہا کہ شکاری اس ہرنی کو چھوڑ دے، اس کے 2 بچے شیرخوار، یہ دودھ پلا کے آ جائے گی، میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہ کوئی جانور جا کے واپس آتا ہے؟ امام نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں، یہ واپس آ جائے گی۔ ہرنی کو چھوڑ دی گیا، ہرنی چلی گئی، ہرنی کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ سیاد شکاری کہتا دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا جانور پلٹ نہیں آتا، اب یہ گفتگو کر رہے تھے، گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ ہرنی اپنے دونوں بچوں سمیت وہیں پر آئے جہاں پر امام کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا میرے مولا آقا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس لیے کہ آج 11 محرم ہے، جانور تمام اکٹھے ہو کر حسین کی مجلس کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے سوچا پھر زندہ رہوں یا نہ رہوں، میں حسین کی مجلس کرتے ہوئے چلوں۔ آقا حسین میرے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، میں نے مجلس
حسین کی ہے۔ اتنا سننا تھا، امام کہنے لگے کہ اللہ اکبر، جانور کیسے انسان تھے جنہوں نے اتنا ظلم اٹھایا؟ یہ جانور بھی مجلس اعضا کر رہے ہیں کہ جانور گریہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، یہ آدمی مجلس کر کے آئے ہوں۔ ایک مطلب جیسے سیاح و شکاری نے گفتگو سنی ہے، اس کے بعد کہا میں آزاد کرتا ہوں، میں آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ جانور آ گیا اور یہ اس کا مطلب آپ کوئی ہادی ہے، یہ ہادی کا برق ہے، کوئی ہادی زمانے کے کہ میں 8واں زمانے کا 8واں امام ہوں، شکاری کا گن گر گیا، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس جانور ہرن کو آزاد کر دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ میرے سے آزاد کرو۔ اللہ اکبر، یہ دیکھا جانور بھی بھوکا کرتے ہیں، جانور بھی گریا کرتے ہیں، مگر وہ کیسے ظالم تھے؟ جب 11 محرم آئی ہے، فاطمہ زہرا کا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ جب 11 محرم آئی، شیو مرون اہالی سامان لے کے آگے بڑھا، اپنے ہاتھوں سے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق کانٹوں والا اور کمر میں لائنر باندھا۔ اللہ اکبر، اور سید سجاد کو بے کجاوا اونٹ پر سوار کرایا۔ سید سجاد عابد بیمار، بیماری کی وجہ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، امام کے دونوں پیروں کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا۔ اللہ اکبر، اونٹ کی پشت سے باندھ دیا۔ اس کے بعد شیو مرون آگے بڑھا، کہتا ہے شہزادی زینب سے آؤ تمہیں سوار کراؤں۔ اونٹ لائے گئے ہیں، شہزادی زینب فرماتی ہے ہمیں کوئی نرم ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمیں حسین کی، ہم رسول کی نواسیاں ہیں، ہمیں نرم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک مرتبہ اونٹ آئے ہیں، جناب زینب نے سوار کرایا، آؤ بھابھی لینا میں سوار کراؤں، آؤ بھابھی میں لینا میں سوار کراؤں۔ بھابھی میں لینا کو جناب زینب نے سوار کرایا، آؤ بھابھی میں کلثوم میں سوار کراؤں، سوار کرا دیا۔ آؤ بھابھی رباب میں سوار کراؤں، سوار کرا دیا۔ اس کے بعد آؤ سکینہ تمہیں سوار کراؤں، سب کو سوار کرا دیا اور پھر سب نے سوار کرا دیا۔ اللہ اکبر، جب مدینے سے چلے تھے تو سوار کرانے والے اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، عباس موجود تھے، حسین موجود تھے، مگر اب کوئی نہیں ہے۔ جناب زینب نے آواز دی بھیا اکبر، بیٹا اکبر کا سوار نہیں کراؤ گے؟ بھیا عباس کا سوار نہیں کراؤ گے؟ بیٹا قاسم کا پھوپھی کو سوار نہیں کراؤ گے؟ لاشیں تڑپنے لگے، بہنا شہزادی موت نے مجبور کر دیا، کوئی کہہ رہا تھا پھوپھی مجبور کر دیا، کوئی کہہ رہا تھا پھوپھی جان مجبور کر دیا موت نے۔ اس کے بعد تعلیم بیان کر کے سید سجاد نے ہاتھ بڑھایا اور سوار کرا دیا۔ اب یہ قافلہ چلا، تمام سر لوگوں کے ظفر بلند ہے، مگر حضرت عباس کا سر ہے جو لوگوں کے ظفر نہیں ٹھہرتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ نظافر نہیں ٹھہرتا۔ دو وجوہیں رکھی علماء نے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حسین کا سر لوگ کے نظافر ہو اور غلام بھی برابر میں چلے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے غیرتدار بھائی ہے کہ تمام پہلے بڑے میں سر ہو اور حسین کا سر، عباس کا سر لوگ کے نظافر۔ آزاداروں، حضرت عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا۔ جیسے جیسے گھوڑا چلتا تھا، حضرت عباس کا سر زمین سے ٹکراتا تھا۔ بس 2 منٹ آزاداروں، آپ کے آنسو ہے، آپ کے آواز بلند ہے، اللہ ان آنسو پر رومال آپ کے اوپر سے پروردگار کے آنسو کو رومال زہرا میں جلاتا فرمائے، اللہ ان آواز پر رحمت نازل فرمائے۔ جناب سکینہ سے حسین زیادہ پیار کرتے تھے نا، سینے کو سناتے تھے، تو یزید نے آپس میں طے کیا، اور سام مرون اور شیو مرون کہتا ہے کہ یزید سنو کہ حسین سکینہ سے بڑا پیار کرتے تھے، اپنے سینے پہ سناتے تھے، جتنے سکینہ کو اذیت دو گے اتنی حسین کو اذیت ہوگی۔ اللہ اکبر، جناب سکینہ کو جناب ثانیہ زہرا کی گود سے لیا اور اکیلا برینا پشپر ان کی سوار کرایا۔
जनाब सकीना हाथ फैला फैला कर ये कहे फूफी अम्मा, ए बाबा मुझे तनाई से डर लग रहा है, ए बाबा मुझे आपके सीने में बगैर नींद नहीं आती थी, ए बाबा मुझे आपके बगैर सोना नसीब नहीं होता था, ए बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती, ए बाबा मुझे तनाई से डर लग रहा है, मुझे तना सवार करा दिया गया है। जब जालिम ने देखा सकीना दोनों हाथ फैला फैला कर फरियाद कर रही है, शिविर मलूम ने दोनों हाथों को नाके की गर्दन से बांध दिया। बस आधा भी मिनट लगा, दोनों हाथों को अल्लाह अकबर नाके की गर्दन से बांध दिया और पूरे जिस्म को जकड़ दिया। जैसे जैसे नाका चलता था जनाबे सकीना का जिस्म जख्मी हो गया। अल्लाह अकबर, जनाबे सकीना का जिस्म जख्मी हो गया। जैसे देखा जख्मी हो गया, पुश्ते नाका भी खून से तर हो गई। आवाज दी फूफी अम्मा, मेरा जिस्म जख्मी हो गया है। और बच्चे की फितरत होती है, बच्चे की फितरत होती है, जब थोड़ा सा खून देख लेता है ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, जब खून देख लेता है बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाय सकीना ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, पुश्ते नाका खून में तर हो गई। आवाज दी, ए फूफी अम्मा, ए मेरे बाबा। जब ये आवाज सुनी है, एक बंदा जनाबे सैयद ने देखा पुश्ते नाका खून में तर हो गई। शिविर मलूम ने भी देखा कि पुश्ते नाका से पुश्ते नाका खून सकीना से तर हो गई है। उससे सकीना को उतारा, ज़ैनब के हवाले किया। अरे ज़ैनब ने ज़ैनब से निपट गई, फूफी अम्मा मेरा जिस्म जख्मी हो गया। ए फूफी अम्मा, अभी तो कानों की लड़ाई फट गई थी, उनका जख्म ठीक नहीं हुआ था, दूसरा जख्म मिल गया। फूफी ने सीने से लगा लिया, ए बेटी सकीना सब्र करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार दवास्ता चाहता दवास्ता शहदाए कब्रिस्तान का परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, जुमूरी नमरात और शब्र शानी को दूर फरमा, जो बेरोजगार को रोज़ी अता फरमा, जो बरोज़ बरकत रहमत नाज़िल फरमा, जो मक़रूज़ का कर्ज़ राइज़ कर दे। जहाँ जहाँ भी मुहब्बान लिबत हैं उनकी जान माल औलाद की हिफाज़त फरमा। जहाँ जहाँ भी दुश्मन लिबत हैं निश्चय नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। जो लोग बेऔलाद हैं वो सारी औलाद कर दे, जो लोग औलाद हैं उनकी औलाद को भगवान चढ़ा। हम सबको तो ज़्यादा से मुशर्रफ फरमा, इमाम को ज़हूर में ताजील फरमा। हमारे आमाल सुना दे कि हम आवाल अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातल हुसैन।